بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين۔ درس سے پہلے قبلہ صاحب نے متوجہ کیا ورنہ مجھے معلوم نہیں تھا، آج ولادت کی شب ہے یا ولادت کا دن ہے، تو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کا دورانیہ ہے، اس حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے مراجع اعظام بزرگان جو اس وقت ہماری قیادت اور رہبری اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کی بہت شدت کے ساتھ تاکید ہے کہ ایام فاطمیہ کا سوگ اسی طرح منایا جائے جس طرح سے عاشورہ کا منایا جاتا ہے۔ ایک مصیبت جو کرونا کی وبا آئی تھی، اس میں حضرت ایت اللہ العظمہ خامنائی اپنے امام بارگاہ میں حسینیہ جو ان کے دفتر کے ساتھ متصل ہے، ایک خطیب پڑھنے والا ہوتا تھا، خود سنتے تھے اور ایام فاطمیہ میں مجلس کراتے تھے۔ تو اتنی اہمیت ہے کہ ایام فاطمیہ کو بی بی طاہرہ کے مظلومیت کو زندہ کرنے کے لیے موجودہ قائد، موجودہ لیڈر، موجودہ رہبر انقلاب اور ہماری تمام ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح سے سوگ مناتے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً شاید سن 1996-97 کی بات ہے، جب ہمارے بزرگان 2 عظیم مجتہدین جن کا نام فقاہت کی لسٹ میں روشن طریقوں سے لکھا جائے گا، حضرت ایت اللہ العظمہ وحید خراسانی اور حضرت ایت اللہ العظمہ جواد تبریزی، بہت بڑے فقیر ہیں۔ میں نے خود ان کی جلوس میں ہم بھی شریک ہوئے تھے ایران میں، تو مراجع کا ابا اتار کر نکلنا بہت بڑے سوگ کی علامت ہوتی ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے، کندھوں سے ابا اتاری ہوئی تھی اور ماتم کرتے ہوئے دونوں بزرگان قیادت کر کے جلوس کی حرم حضرت معصومہ کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ایک رسم پڑی پورے حوضہ علویہ میں، نجف اشرف میں، قم میں، دیگر مقامات پر کہ ایام فاطمیہ کو بہت زیادہ تجلیل اور عظمت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور یہ احیاء گر ایام فاطمیہ شمار ہوتے ہیں یہ ہمارے بزرگان۔ اسی طرح سے حضرت ایت اللہ العظمہ فاضل لنکرانی عرصہ دراز سے جب سے وہ اتحاد کے درجے پر فائز ہوئے تھے، تو اپنے دفتر میں 5 دن مجالس عزا کا اہتمام کرتے تھے اور خود وہاں بیٹھتے تھے جہاں پر عزاداروں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم نے شرکت کی، تو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کا استقبال کرتے تھے، اس کو خوش آمدید کہتے تھے، اور مجالس ایام فاطمیہ کا وہ بھی احیاء فرماتے تھے۔ جو مراجع اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ موجودہ مراجع میں سے حضرت ایت اللہ العظمہ وحید خراسانی اور حضرت ایت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین، یہ ایام فاطمیہ کا جلوس بہت بڑے اجتماع کے ساتھ نجف میں حضرت حافظ بشیر صاحب لے جاتے ہیں، اور قم میں ایت اللہ وحید خراسانی لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کو اور سے بہتر انداز میں منانا چاہیے۔ میں نے دیکھا مسجد میں، جو کہ ہمارے مدرسہ کی مسجد بھی ہے اور عوام کی مسجد بھی ہے، محلے کی مسجد بھی ہے، الحمدللہ بہت اچھے یہاں پر بینر لگائے گئے اور اچھے انتظامات کیے گئے، لیکن مسجد کے اندر لگانے کی بجائے گلی میں لگائیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ شیعوں کی آبادی ہے، پتہ چلے کہ یہ عزادار بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جیسے یہ شیعہ عاشور مناتے ہیں، اسی طرح سے بی بی طاہرہ کا غم بھی اسی طرح سے مناتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بہتر ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہی بینر اور یہ اس قسم کے اشتہارات ہماری گلی کوچوں میں بھی ہونے چاہیے، روڈ پر بھی ہونے چاہیے، اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔
جب سے شیعت، اور ایک بہت بڑا مجھے اب جملہ یاد آیا، تہران میں ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا تہران سے باہر مین روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، اس کے اوپر لکھا تھا شیعت، اور اگر نیچے اس کی تعریف لکھی تھی، یعنی دفن فاطمہ در شب تاریخ۔ شیعت کی تاریخ کیا ہے؟ بی بی طاہرہ کا رات کی تاریکی میں دفن ہو جانا، یہ شیعت کی تاریخ ہے۔ کیوں دفن کی گئی رات کی تاریکی میں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ اور اسی طرح سے بہت مختصر مدت تھی بابے کی رحلت کے بعد، بابے کی زندگی میں صحیح سالم تھی، صحت مند تھی۔ چند ایام گزرنے کے بعد بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا، حضرت آیت اللہ فہید خراسانی فرماتے ہیں، سارت کل خیال، ایک سایہ بچ گیا تھا، اصلاً وجود موجود ہی نہیں تھا، حضرت کا جسم نہیں تھا، ایک سایہ کی مانند وجود تھا جو حضرت کا موجود تھا۔ تو یہ بھی امت مسلمہ کے اوپر ایک سوال ہے، اتنی نحیف کیوں ہو گئی؟ سارا دن سر پہ پٹی باندھتی تھی اور سارا دن روتی رہتی تھی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیوں روتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں رحلت فرما گئی، رحلت تو فرمائی گئی، اللہ کے حکم سے اس دنیا سے رحلت فرمائی، لیکن اسباب کیا تھے؟ مریض تو نہ تھی بابے کی زندگی میں، ایک سوالیہ نشان ہے جس کا امت مسلمہ نے آج تک جواب نہیں دیا اور نہ دے سکتے ہیں۔ اگر دیں تو پھر بڑے بڑوں کے جو ہیں وہ مظالم ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حضرت کی عظمت کے لیے چند خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ پہلی بی بی ہیں عورت ہو کر 14 معصومین میں اس درجے کے اوپر فائز ہیں کہ 13 معصومین احترام کرتے ہیں، مرد عورت کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، جب بھی آتی تھی، جب بھی تشریف لاتی تھی، فقط یہ نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کیوں ہی دیکھتے تھے کہ آ رہی ہیں فوراً دوڑتے ہوئے جاتے تھے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے نہیں دوڑتا جس طرح سے رسول اکرم رحمت للعالمین سید الانبیاء، جس کی عزت سب کے اوپر واجب تھی، وہ اپنی دختر نیک اختر کے لیے دیکھ کر دوڑ کر ان کے استقبال کرتے تھے اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو یہ پہلی بی بی ہے، یہ خصوصیت ہے بی بی کی کہ مرد جو ہے وہ عورت کا احترام کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت آئے انما یرید اللہ کا اصلی مرکز و محور بی بی طاہرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی مرکزی نقطہ جو ہے وہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ حل عطا کی شان نزول بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا قرار پائیں۔ تو یہ چند خصوصیات تو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ورنہ ایسی خصوصیات جو کسی اور میں موجود نہیں ہیں وہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اندر موجود ہیں۔ مثلا جب بھی کوئی سائل آتا تھا اور مدینہ میں کوئی بھی، اس وقت لوگ بھوکے تھے، لوگوں کے پاس گھر میں اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ رحمت للعالمین کے دروازے کو دیکھ کر آتے تھے کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ تو رحمت للعالمین کے گھر میں بھی کچھ نہیں ملتا تھا، بی بی طاہرہ کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانا لے کر جاتے تھے۔ اور اتنے واقعات، اتنے فضائل، اتنے معجزات بی بی کے ذکر کیے گئے ہیں۔ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بھوکے دروازے پر آئے اور سیراب ہو کر وہاں سے گئے۔ لہٰذا ہمیں بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بضعۃ الرسول ہیں، رسول اللہ کا ایک ٹکڑا ہے، رسول اللہ کی جسم کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ان ایام میں جو بھی ہمارے دروس کے ایام آئیں گے، کچھ نہ کچھ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی